السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت آخری رکوع کی آیت ہے، اسی طرح پھر سورہ نساء کی آیت ہے۔ جو موضوع چل رہا تھا ہمارا وہ اسلامی شادی سے متعلق ہے۔ اسلامی شادی سے مراد یعنی اللہ اس کے نبی نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق جو ہے نکاح کی جائے۔ اس کی تفصیلات پوری آئی تھی حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسی کا انشاءاللہ آج پورے کا پورا جو ہے خلاصہ ہے، اور اس کا ماباقی حصہ آج انشاءاللہ ہم تکمیل کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کی ترجمانی سن لیجئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اے انسانوں، اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے پروردگار جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے اس کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا ربکم، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رب کم یعنی تمہاری پرورش کرنے والا۔ اتقو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچنا۔ کس بات سے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کے معنی یہی ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑا جائے جو اللہ اس کو ناپسند ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ یہی ہے دراصل تقوی کا ایک خلاصہ۔ اور الذی خلقکم، وہ نہ صرف تمہارا رب ہے بلکہ وہ تمہارا خالق بھی ہے، یعنی اس نے ہم کو پیدا بھی کیا ہے اور ہماری پرورش بھی کر رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہماری زندگی کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ربکم من نفس واحدہ، اور سب سے پہلے خلقکم فرمایا، اس کے بعد نفس واحدہ، انسان کی تخلیق کا جو آغاز ہوا، شروعات، وہ کہاں سے ہوا؟ نفس واحد۔ نفس واحد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ خلق منہا زوجہا، آدم کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا، جسے حوا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جوڑے سے زمین کے اوپر بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کے، جس کی دعائیں دے کے تم ایک دوسرے کے رشتے اور ناطے طے کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر پوری طریقے سے نگران ہے۔
یہ ایک آیت مبارکہ ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اور ایک دوسری آیت پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی جو میں نے پڑھا, وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو ہے. یہاں پہ یا ایھا الناس تھا, پورے انسان مخاطب تھے. کیوں مخاطب تھے پورے انسان یہاں پہ؟ اسی لیے مخاطب تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آدم کو پہلے بنائے. تو ظاہر ہے کہ تمام انسان کون ہے؟ آدم سے ہے, آدم کے اولاد ہے پورے. وہاں پہ یا ایھا الناس کہا اسی لیے. اور وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو, اب یہی انسانوں ہی میں سے جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا, ایمان لایا, حقیقت ان کو ایمان والا کہا جاتا ہے. بس وہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر وہاں پہ بات اتقوا اللہ کی ہے. اے مومنوں, اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اس کی نافرمانی سے بچو. دیکھیے بار بار قرآن میں تکرار کے ساتھ یہ جملہ آتا ہے, اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, بار بار آتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آگاہ کر رہے ہیں, ہوشیار کر رہے ہیں, اور انہیں چوکنا کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو تم, کیونکہ تم کو کل اللہ کے پاس حساب کے لیے آنا ہے. یہ زندگی تمہاری امتحان کی ہے, اصلی زندگی تمہاری موت کے بعد کی ہے. اگر تم یہاں پہ لاپرواہی برتو گے یا اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے, اپنی منمانی کرو گے, تو تمہارے کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ ہاتھ نہیں پکڑتا آپ کا, گناہ کر رہے ہیں تو آپ, لیکن انجام سوچ لو. فرمایا آخرت کی زندگی کا تمہیں حساب کتاب دینا اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد. یہی بات بار بار قرآن کہتا ہے کہ ہوشیار, بہرحال اللہ کے احکامات کو جو ہے نا اس قدر ایزی مت لو نافرمانی کر کے, کہ بہرحال ہر قدم پہ یہ سوچو کہ تمہارا اٹھنے والا قدم کہاں جا رہا ہے, کیا یہ اللہ راضی ہوتا یا ناراض ہوتا ہے. یہ دو ہی باتیں ہیں اس میں. وقولوا قولا سدیدا, اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا تقویٰ کیا ہے. تو فرمایا کہ جب بھی تم بات کرو, تمہاری بات میں, تمہاری گفتگو کے اندر سچائی ہونا چاہیے, حقیقت ہونا, ایک مضبوط بات کرو, پکی اور سچی بات کرو. یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے بعد. آپ سوچیں اس سلسلے میں مسلمان کی جو پہچان ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اگر یہ بولے ارے بھائی یہ وعدہ کر کے مکر گیا, ارے بھائی ہو ہی نہیں سکتا, تم جھوٹ بول رہے ہو, تو مسلمان ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں کوئی وعدہ کر کے خلاف ورزی, کوئی دھوکہ دے دے, کوئی فراڈ کرے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. یعنی یہ پہچان ہونا چاہیے مسلمان کی. اگر یہ پہچان نہیں ہے مسلمان کی تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پہچان تھی نبوت سے پہلے بھی, چلو نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے پہلے بھی کیا تھی؟ صادق الامین, بڑے امانت دار, بڑے دیانت دار, بڑے سچے, اس نبی کے امتی ہیں. تو فرمایا کہ قولوا قولا سدیدا, جب بھی بات کرو تو بڑی پکی بات کرو, سچی بات کرو, مضبوط بات کرو. تمہاری بات کی وقار ہونی چاہیے لوگوں کے درمیان میں, تمہاری بات کا وزن ہونا چاہیے. بھائی یہ آدمی ہے, مکرنے والا نہیں ہے, یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے. کس نے کہا یہ؟ بھائی فلاں شخص نے بات کہی ہے, نہیں تو پھر بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہوں, وہ تو مسلمان ہے. سمجھے آپ, یہ تاثر جو ہو رہا ہے اللہ قرآن میں. اور وعدے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کئی مقامات کے وعدہ خلاف ورزی سے بچو تم. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آتی ہے, پہلی آیت, اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, فرمایا کہ اوفوا بالعقود, تم جو وعدے کر رہے ہو اسے پورا کرو. اوفوا بالعقود, وہی آیت ہے غالباً, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدوں کو, اپنے قول کو جو تم لوگوں کو دے چکے ہو اسے پورا کرو. اہم بات. اور تنبیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سورہ صف کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات تم کرتے کیوں ہو جو تم عمل نہیں کرنا چاہتے. جب تم وعدہ کر رہے ہو تو ایسے وعدے کرتے کیوں جو جھوٹے وعدے تم. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون, یاد رکھو تم اگر وعدہ کر کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, دھوکے بازی کے ہیں, تمہاری باتیں ساری
اللہ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبورا مختن فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بہرحال قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اور تمہاری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، اعمال، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی نا۔ اگر تم جو بات کرو گے اس کے اوپر قائم رہو گے تو مطلب کیا ہوگا؟ ایک نیک انسان، اچھے شریف انسان کہلاؤ گے تم۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر اس معاملے میں اگر کہیں تم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، خطا ہو چکی ہے، تو اگر تم یہ فکر میں رہو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یہ بات اللہ نے کہہ دی ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا، چاہے وہ ترکاری بیچنے والا ہو، چاہے وہ ہیرے جواہرات بیچنے والا ہو، کیا بھائی؟ ہر آدمی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ چاہتا ہے کہ اپنے اس میں جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے اندر کامیابی چاہتا ہے۔ پڑھنے والا، یہ اسپورٹ کھیلنے والا، جو بھی ہے کامیابی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کامیابی کیا ہے ذرا پہلے وہ معلوم کر لو تم ذرا۔ یہ کامیابی، وہ کامیابی، دنیا کے اندر مال بنائے، دولت بنائے، تخت و تاج پہ بیٹھ گئے، آپ کا جناب علی، آپ کا نام بڑا مشہور ہو گیا ہے، یہ کامیابی۔ فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تم کتنی بھی دولت بنا لو، کتنی بھی دولت کا اکٹھا کر لو، یہ یاد رکھو تم کروڑ پتی ہے، تم 1 روپیہ بھی نہیں لے کے جا سکتے ساتھ میں۔ کیا صاحب؟ بہت کمائے، بہت جمع کرے گے، جاتے وقت 1 روپیہ نہیں لے کے جا سکتے آپ۔ دیکھو سوچو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر غور کرو اس بات کے اوپر۔ اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تاریخی بات آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ روزانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کروڑ پتیاں بھی ہے اس کے اندر، لیکن تم دیکھ رہے ہو 1 روپیہ نہیں لے کے گئے وہ، بلکہ الٹا جانے کے بعد پرابلم، جھگڑے چھوڑ کے گئے۔ کئی ایسا ہو رہا اس میں، بھائیاں بھائیاں لڑ لیا، جائیداد چھوڑ کے گئے تو بھائی بھائی کا خون کر دیا، یہ حالات ہو گئے۔ تو فرمایا کامیابی یہ نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے تمہاری۔ کامیابی وہ ہے جو آنے والی زندگی کے لیے تم کچھ کرو، آخرت کے لیے کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیاب وہ ہے اور سب سے بڑا کامیاب ہے جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرا، فرما برداری کرا، اور اسی حالت کے اوپر وہ دم توڑا، تو وہ کامیاب ہے۔ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی، منمانی زندگی، عیش و عشرت کی آخرت کی زندگی ہے، وہ سامنے ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ دین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، آپ کی پوری زندگی سے بحث کرتا ہے۔ ماں کی پیٹ سے آنے کے بعد قبر میں جانے تک پوری ہدایت ہے آپ کو، قرآن اور حدیث میں۔ قرآن میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے۔ ماں کی پیٹ سے آنے کے بعد دنیا میں، پھر زمین کے اندر قبر میں جانے تک احکامات ہے کیا کرنا ہے۔ تو اسی لیے جو کام بھی کرو، کیونکہ شادی کا مسئلہ ایسا کہ شادی زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، یہیں سے نسل انسانی پھیلتی ہے، یہیں سے خاندان بنتے ہیں، یہیں سے رشتے ناتے اور بنتے ہیں، کیا بھائی؟ تو اسی لیے اس کی بنیاد صحیح رکھو، تم اس کی بنیاد صحیح رکھو، تو پھر تمہاری آنے والی نسل جو ہوگی صحیح ہوگی۔ پھر اگر تم نے بنیاد غلط رکھی تو پھر آنے والی نسل جو ہے ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے، دیکھیے اب آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، کون سا ہے وہ؟ یہی ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ باقی تمہارے جتنے رشتے ہیں نا، وہ سب اللہ بنا کے چھوڑ دیا، اللہ بنا کے چھوڑ دیا وہ باقی رشتوں کو۔ ایک ہی رشتہ ہے جو تم کو دیا ہے کہ تم کیسا ڈیل کرتے دیکھیں گے ذرا آخر، ہے نا؟ اب کتنے ماؤں کی رشتے، دادا، چچا، تایا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے رشتہ ہم بیٹھ کے دعوت دے کے شادی خانے میں بلا کے آج سے ہمارے ماموں ہیں، آج سے میرے چچا کا ایسا ہوا، رشتہ نہیں ہوا نا۔ وہ ایک ہی رشتہ ہے، بلا کے دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا رشتہ ہو رہا، شادی کر رہا ہوں۔ ایک ہی رشتہ جو اللہ دیا ہے، کہاں تک یہ لوگ کرتے ہیں دیکھو ذرا آپ۔
باقی رشتے خود بخود بن گئے. اسی لیے ایک رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ اختیار دیتے کہ احکامات دیا کہ کرتے کیا ہیں، اب یہ کیسا رشتہ کرتے ہیں بتایا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یہ رشتہ میاں اور بیوی کا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ. اور اس میاں بیوی کے رشتے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے رحمت اور محبت کا رشتہ ہے. فرمایا کیا ہے؟ جعل بینکم مودتن، مودہ کے معنی محبت، رحمت کے معنی رحمت. اللہ نے اس رشتے کے اندر محبت اور رحمت رکھ دی ہے. اب جب یہ رشتہ ہوگا میاں اور بیوی کا تو باقی کے سارے رشتے سیکنڈ لیول پہ آ جاتے، سب بازو بعد میں آتے ہیں. بیٹا ہے انہیں، شادی ہو گئی، اب تنخواہ اٹھا رہا، مال لا کے دے رہا تو اماں کو نہیں دیتا، ان بیوی کو دے دیتا ہوں، سنبھال کے رکھو بھائی بول کے. ماں کو نہیں دیتا، ٹھیک خرچے کو دیں گا انہیں، لیکن جمع کرنا ہے رکھنا ہے تو بیوی کو دیں گا انہیں. تجوری کی گھر کی الماری کے اندر کی جو چابی ہے وہ ماں کے پاس نہیں، بیوی کا طرح رکھتا انہیں. دیکھیے اب آپ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کل تک اور کل آج کیا ہو گیا. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے ایک ایسی محبت ڈال دی ہے دونوں کے درمیان میں، تو باقی رشتے سب بعد میں آ گئے. یہ پہلا ہو گیا ایک دوسرے کی. اور پھر اللہ کا نظام بھی ہے، یہ ماں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ، سارے رشتے اب جنت میں بھی رہیں گے نا بھائی. آپ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم کو جنت مل گئی تو وہاں پہ کون کس کے ساتھ رہیں گے؟ یا بیٹا اماں کے ساتھ رہتا، بیوی کے ساتھ رہتا. دیکھیے اب آپ ہر رشتے اپنے ہیں. اور ظاہر ہے کہ والدہ ہے، والدہ رہے تو ہمارے بابا اماں دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ہم میاں بیوی رہیں گے، بھابھی بھابھی رہیں گے، بھائی بھابھی بھی رہیں گے. تو مطلب کیا ہوا؟ ساتھ رہنے والا کون سا ہے؟ اس کو کہا زوج. کیا کہا؟ زوج، پیر، جوڑا، جوڑا فرمایا، ازواج. یہ رشتہ بہت بڑا گہرا ہے، اسی لیے اس رشتے کے لیے تاکید کی گئی قرآن اور حدیث کے اندر. اس رشتے کو اس طرح تم یعنی بناؤ جو اللہ اس کے نبی نے حکم دیا ہے، تو پھر یہ رشتہ جناب یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. بہرحال اس کی تفصیلات تو دیا تھا میں. تیسری آیت مبارک آئی ہے، وہ آئی ہے سورہ نساء میں، اسی صورت میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مرد کو عورت کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ مرد جو ہے عورت کا، رجال کے معنی مرد آدمی، نساء کے معنی عورت. الرجال قوامون علی النساء، قوام ہے مرد عورت کے اوپر، نگران ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، ساری باتیں آتی ہیں اس کے اندر. مرد کی حیثیت یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک فضیلت ہے مرد کو عورت کے مقابلے میں. وہ فضیلت کیوں دیا اللہ؟ اسی لیے دیا بما انفقوا من اموالهم، وہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو. دن بھر صبح نکلتا ہے گھر کے باہر تو کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، کتنی محنتیں اٹھاتا ہے، کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو. بارش میں بھیگتا ہے، دھوپ میں سوکھتا ہے جناب علی. پھر وہ شام کو جو کچھ لے کے آتا ہے تو کس کے لیے لاتا ہے؟ گھر والوں کے لیے آتا ہے، بیوی بچوں کے لیے. اتنی بڑی اس کی قربانی ہے، وہ اتنی بڑی قربانی ہے اس کی. اسی لیے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم. کیونکہ وہ جو ہے اپنے اموال، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے گھر والوں کے اوپر، اسی لیے اس کا درجہ ہے، اللہ نے رکھا ہے. یہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کی ذمہ داری عورت کو دی ہے، گھر کے باہر کی معاشی ذمہ داری مرد پہ دی ہے، تاکہ ماں جو ہے عورت باقی کے معاشی مسائل سے بے فکری ہو جائے.
اور بے فکری ہو جائے کہ گھر کو ایک سلیقے سے چلائے وہ اور بچوں کی تربیت کرے, اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو, کیونکہ آنے والی نسل اس کے گود میں پل رہی ہے. اب اس کو معاشی مسائل نہیں ہونا چاہیے. اگر معاشی مسائل میں گرفتار ہوگے تو بچوں کی تربیت صحیح طور پہ نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہا؟ وہ باہر نکلیے تو اس کو دفتر کا ٹینشن ہوگا, اس کا ہوگا, یہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. ایک ہی ہے کہ بچوں کی ذمہ داری, گھر کی دیکھ بھال ہے, باقی سارا ٹینشن مرد کے اوپر ڈال دیا اللہ نے. مالی ذمہ داری, مال کے معاملے میں شادی سے لے کے جناب علی مرے دم تک بھی جناب علی ساری ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے. آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں, مال خرچ کرنے کے سلسلے میں جو نکاح کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے نا, مال مانگنے کا حق اللہ نے عورت کو دیا ہے, مرد کو نہیں دیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بھئی وہ شادی سے نکاح ہونے سے پہلے اس وقت تو نکاح نہیں ہو سا جب تک کہ آپ مہر نہ دیں. وہ مہر مانگتی ہے آپ سے. اللہ بولا مانگو تم مہر. اور وہ کیوں یہ بات بولی گئی ہے, یہ اللہ نے کیوں رکھا مہر کو؟ کیا حکمت عملی ہے اس کے اندر؟ کیا مہر لینے سے یا زندگی میں اس کی گزر جاتی مہر کے اوپر؟ کچھ نہیں. رکھا کیوں ہے؟ ایک علامت ہے اس بات کی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج ہی کے دن سے پیسہ خرچ کرنا شوہر کے اوپر فرض ہو گیا. اب اس کو دینا ہے, اب آج سے ہی دینا ہے شروع. تو اللہ نے اس کو دیا کہ فی الحال تم مانگ کے دیکھو کتنے پانی میں ہے. آج نکاح سے پہلے مانگو, کیا بولتے دیکھیں گے ذرا, ہے نہیں ہے, ادھار بولتے کیا, سمجھ میں آ رہا؟ ہاں ایسے حالات ہے. تو یہاں بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر اسی لیے رکھا کہ لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ مانگے, اور اسی لیے مانگے کیونکہ زندگی بھر اب اس کو مانگتا ہی رہنا ہے, اس سے زندگی بھر انہیں دیتے رہنا ہے مال اب اس کو خرچ, گھر کے خرچ کے لیے. اس لیے یہیں سے اب انیشل ہوتا ہے یہ اس کو کہ وہ لے پہلے مانگے آنے سے پہلے. یہ ہے مہر کی حقیقت اصل میں. مرد کو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ نے کچھ مانگنے کا, دیا نہیں دیا, لیکن لڑکی والے کچھ بھی نہیں مانگ رہے, سب لڑکے والے ہی مانگ رہے ہیں. کوئی حق دیا ہی نہیں اللہ مانگنے کا, وہ لڑکی کو دیا ہے. لڑکی کو یہ حق ہے, لڑکی والوں کا ہر چیز شادی سے پہلے پوچھنے کا. آپ کی تنخواہ کیا, لڑکی والے پوچھنا حق ہے ان کا. معلوم ہونا کیا اگر ہے کتنی, آپ بیٹی کو پال سکتے یا نہیں. آپ کا گھر ہے ذاتی ہے یا کرایہ کا ہے, معلوم ہونا نا. بھائی کل کے فٹ پاتھ پہ آ گئی تو ہماری بیٹی آپ کو دے رہی ہم, یہ ساری چیزیں ہیں نا. اس کے بعد دیکھ دیا جاتا آپ کو, ہے نہیں پال سکتا یا نہیں پال سکتا, پوری تحقیق کر کے دیں گے ہم. یہ لڑکی کے اوپر فرض ہے, لڑکی والوں کے اوپر تحقیق کرے. وہ یہ نہیں اٹھا کے دے دی آپ, ان کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا. آپ کوئی حق نہیں ہے لڑکے والوں کے پوچھنے کا کہ بھئی لڑکی کماتی کیا ہے, لڑکی گھر, یہ گھر ذاتی ہے یا کرایہ کا ہے, کچھ بھی نہیں. مگر پھر بھی پوچھتے اب لڑکے والے, سب سامان جہیز پوچھنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ گھر آپ کا کرایہ کا ہے ذاتی کا ہے. کہیں کو آپ کو حق ہی نہیں ہے پوچھنے کا. آپ کو کیوں بھائی ذاتی ہے کرایہ کا ہے, آپ کو کیوں کرایہ کا ہے تو آپ خرید کے دیتے کیا ہمارے کو؟ غیر ضروری باتیں ہیں یہ. کہاں کی نظر رکھ رہا دیکھو انہیں ابھی, سچ سوچو آپ. تو یہ ساری چیزیں جو بتایا ہے اسلام, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کا محافظ ہے, نگران ہے, سرپرست ہے, کفیل ہے. ساری ذمہ داری, مالی ذمہ داری پوری شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور یہ نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک شوہر اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ میں مہر دے رہا ہوں, دینے کے لیے تیار ہوں, یہ رہا نقد مہر. ادھار کا ایک آپشن ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, نہیں آپ مجبور ہے تو بول سکتے آپ مہر کے سلسلے میں کہ بھئی نہیں ہے ادھار لو, سال 6 مہینے میں ادا کروں گا, 2 سال میں, کچھ بھی ایسا ہے بول سکتے, اختیار ہے آپ کو, آپشن رکھا ہوا ہے. یہ بھی قرآن اور حدیث میں اس میں اشارے ملتے ہیں ہمیں, اس اعتبار سے بھی ادھار مہر باندھا جاتا ہے. مگر ادھار مہر کے معنی یہ نہیں کہ آپ جناب علی ادھار تو باندھ دی, آپ وہ بیوی کا قرضہ ہے وہ. اب وہ مہر آپ شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, آپ کے پوترے پوتریاں بھی ہو گئے, ابھی بھی نہیں دے رہے ہیں آپ, ٹھیک کیا بات ہے؟ فرض جو چیز ہے آپ اس کو ڈال دیے. اچھا جوڑے کی رقم آپ نقد لے لیے, مہر ادھار رکھ دیے, یہ کیا بات ہوئی مالی معاملے میں؟
ہمارے پاس جو کہتے ہیں نا جوڑا گھوڑا، کیا کہتے ہیں؟ جوڑا گھوڑا، کیا معنی ہے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آنا. کون؟ دلہے میاں. کہاں آنا؟ لڑکی کے گھر کو آ کے جوڑے مہر دینا. آپ مہر دیکھ کے اپنے جوڑے کو گھوڑے پہ بٹھا لے کے نکلنا، یہ معنی ہے اس کے. جوڑا گھوڑا، جوڑا بولے تو میاں بیوی جوڑا، گھوڑا بولے تو سواری پہ بیٹھ کے چاہے وہ کار ہو چاہے گھوڑا جو بھی ہوا ہے گھر کے لڑکی والے کے گھر کو آنا. تم لڑکی کا ڈیمانڈ ہے اب یہاں آ کے لے کے جانا لڑکی کو، اور وہ بھی لڑکی کو جب اس کا مہر دے کے لے کے جانا وافر. اس کے بعد میں وہ تمہارے لیے حلال ہوتی ہے، بیوی بنتی ہے. وہ یہ طریقہ ہے اسی لیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کا نکاح نہیں ہوگا. آپ شادی خانے میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ قاضی صاحب 2 آدمیوں کو بھیجتے، 3 کو، ایک دو گواہ جاتے ساتھ میں، ایک لڑکی کے والد جاتے ہیں دلہن کے پاس. جا کے کیا پوچھتے ہیں وہاں پہ؟ ہے کیا؟ وہی ہے بھائی اتنے مہر میں آپ کا آدمی سے لڑکے سے نکاح ہوا ہے، آپ کو منظور ہے؟ لڑکی بولتی ہاں مجھے منظور ہے، الحمدللہ شادی نکاح ہو گیا. آپ خطبہ پڑھتے ہیں قاضی صاحب. اگر لڑکی وہاں بولی نہیں تو قاضی صاحب کو بھی بھاگنا پڑتا، اپنے کو بھی بھاگنا پڑتا. جو دعوت یہاں ہے کوئی اختیار نہیں وہاں پہ بیٹھنے کا. باپ کو ایسا کیوں بولی بولنے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو. اتنا اختیار دیا اللہ نے. اور لڑکی کو 1400 سال پہلے دیا، جبکہ لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اسلام دیا، اتنا رائٹس دیا. اسلام کا تحفظ، عورت کا تحفظ اسلام میں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں ہے. یاد رکھیے آپ، اگر عورتیں اسلام کے خلاف جا رہی ہیں تو دنیا ان کی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. سب سے زیادہ تحفظ اللہ نے اسلام کے اندر عورت کو رکھا ہے. تو مالی معاملے کے اندر جو کہا گیا کہ سارا مالی خرچہ وہ لڑکے والوں کا ایک اصولی بات ہے. ابھی اس سے الگ نہیں ہے کوئی چیز. اب اس سلسلے میں ادھار کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نقد مہر، اور ادھار مہر کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اگر انہیں نقد دے رہا تو اسے کہتے ہیں مہر معجل. اجلت سے فٹافٹ دے دینا، جلدی جلدی اجلت. یہ ہوتا ہے مہر معجل. مہر معجل، اجل کے معنی بولتے ہیں نا کہ ایک مقرر ہے انسان کی موت کا وقت، اس کو بھی اجل بولتے ہیں. تو اب کیا مطلب وہ اجل کا؟ مہر معجل کے معنی کہ ایک وقت مقرر کر لینا آپ بیٹھ کے وہاں. ٹھیک ہے بھائی آج اس میں لکھنا بک میں 1 سال کے بعد دے رہا ہوں میں، بول کے لکھانا آپ. یہ ہے طریقہ مہر معجل کا. ہم لکھاتا ہی نہیں وہاں پہ. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہر جب نکاح خوانی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے لڑکے کو لڑکی کے والد کو دونوں کو جناب علی ہاتھ ملایا جاتا ہے نا، مصافحہ. اس کے بعد لڑکی کے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض میں، بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا. یہی ہوتا نا، اور کچھ زیادہ تفصیل ہوں گی اس کی. اس کے بعد اب لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی کہیے میں نے آپ کی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض میں اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے قبول کیا. مثال کے طور پہ ایک جناب عالی اگر انہیں 10,000 مہر دے رہا تو بولنا میں نے 10,000 مہر کے مقابل میں نے عوض میں آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے. اچھا یہ بول رہا، پھر وہ نہیں بول رہا نا انہیں، وہ بھی بولنا نا بھائی میں 2 لاکھ روپے 15 دن پہلے جوڑے کی میری لیا. وہ بھی بولنا مائک میں سب کچھ سنے آنا نا. وہ خالی مہر دے رہا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، 10-20 ہزار کا مسئلہ ہے. اس کو تو بڑے آواز سے بول رہے ہیں، اور اسپیکر میں بول رہے ہیں. اور وہ جو لیا پھر اچھا وہ کتاب جو ہوتی ہے آپ کی نکاح سیاہ نامہ، اور جتنا مہر دیا اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا نا. اچھا یہ جوڑے کی رقم ہے اس میں لکھی ہوئی؟ کہیں کوئی نہیں ہے لکھی ہوئی، نہیں ہے بھائی. جتنی بھی بلیک مارکیٹ رہتی وہ کچے رسیدار رہتے، وہ
نہیں لکھتے اس کو دنیا میں کہیں بھی. آفیسر جا رہے ہیں, جو فیس ہے وہ لیتا, رسید دیتا, باقی کے ٹیبل کے نیچے سے لیا سو دیتا آپ کو نے. تو یہ کیا ہے جوڑے کی رقم تو ٹیبل کے نیچے کی بلیک منی ہے پوری ہے. کیا ہے؟ بلیک منی ہے. وائٹ منی نے تو بولنا, اعلان کرنا وہاں پورے شادی میں لیوں بیٹا, مہر کو بول رہا نہیں انہیں تا مہر دیوں بول کے نہیں بول رہا, کیونکہ بلیک منی نہیں بول سکتے آپ, یہ جرم ہے, مجرم ہے یہ. آپ نہیں بولے تو کیا ہوا, اللہ کو معلوم نہیں ہے. ہاں آپ تو لیے نا بھائی, اس کے بغیر تو نکاح نہیں کرتا بولے آپ پہلے تو. مجبوری کو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کر لیے, اب ظاہر ہے مجبوری کو دے دیے بھائی, بچی گھر میں بیٹھی ہوئی اس کو اٹھانا ہے, کر لیے, مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کسی کا بھی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں مالی اعتبار سے. اچھا اب آگے چلیے, اب آپ کو آئیں گے مالی حالات حاضرہ میں لڑکی والے کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہا. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پہلے سن لیجئے آپ, سورہ نساء کی ہے وہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے ایمان والو, اے مومنو, اے مسلمانوں, اے مومنو, نام لے کے بول رہا اللہ, اے مومنو, اے مسلمانوں, تم ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھاؤ. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, ہاں تم آپس میں ایک دوسرے سے مال کھا سکتے ہو, کوئی تجارت ہو رہی, کوئی بزنس ہو رہا, دونوں کے درمیان میں کچھ معاہدہ ہو رہا, اور وہ بھی دونوں کی رضامندی سے اگر وہ تجارت ہوئی ہے تو اس میں جو نفع مل رہا تم کھا سکتے خوشی سے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ مال کھانے کا ہے ہی نہیں. تم جو بھی مال کھاؤ گے اس کے علاوہ یہ سارا معاملہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. اور اس کے بعد تو اللہ بڑی سخت وعید سنایا ہے, وَمَن يَفْعَلْ عُدْوَانًا ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جو کوئی بھی زیادتی کر کے, ظلم کر کے لوگوں کا مال کھائے گا, اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میں جہنم کی آگ میں اسے ڈالنے والا ہوں. مسلمان جو نام بول رہا ہوں نا, نام کام یہ کر رہا, نام مسلمان ہے, کام یہ کر رہا, تو ایسے مسلمان کو میں جہنم میں ڈالنے والا ہوں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور اللہ یہ بھی بول رہے ہیں, اللہ کے لیے بہت آسان ہے تم کو دوزخ میں ڈال دینا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تمہارے کرتوت ہی ویسے ہے نا, تم کیے کام. اللہ کو کہ ذاتی دشمن ہے نہیں, تم اللہ کے بندے ہیں, لیکن تم نے بندگی کرنے کی بجائے تم نے تو بغاوت کر دی ہے اللہ کے قوانین سے, اللہ کے نبی کی تعلیمات سے تم نے بغاوت کی ہے. تم نے تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام تو جہنم ہونا ہی ہونا ہے. پھر یہ اللہ بتا دے رہے قرآن میں ہم کو, اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو. یہ ساری باتیں آپ کو آئیں گی, قرآن پڑھیں گے تو آپ سمجھ میں آئیں گا نا. ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں, سب سے ہماری محرومی تو یہی ہے, اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے محروم ہے اللہ کی کتاب سے. اتنی بڑی نعمت مسلمانوں کے پاس ہے, سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہم. تو آپ دیکھیے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں اب کچھ باتیں آتی ہیں موجودہ دور میں حالات حاضرہ کے اندر. ایک تو آپ جہیز مانگ لیے, ایک تو آپ وہ بھی مانگ لیے, جوڑے کی رقم بھی لے لیے, پھر اس کے بعد ایک ڈیمانڈ رکھے بھئی لڑکا, چونکہ لڑکے کے ذرا سرکل بہت بڑا ہے, ذرا قابل لوگ ہیں, بچے کی ایک ہی خواہش ہے, وہ کیا ہے بولے تو شادی خانہ اچھا ہونا, ذرا کھانا اچھا ہونا. یہ بول رہے نہیں لوگ ہاں بیٹھ کے, آپ دیکھو ذرا شرم آنا نہ بولتے وقت. کوئی بولے کیا کہیں ہے ایسا؟ میں وہ صحابی کا واقعہ آپ کو اکثر سناتے رہتا ہوں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جنت کی بشارت جن کو اللہ نے دی ہے 10 صحابی, ان میں سے ایک صحابی یہ بھی ایک ہے. وہ جب شادی اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے نماز کے بعد بیٹھے تو رسول اللہ کی نظر ان کے لباس پہ پڑی تو کچھ زعفران کے دھبے دکھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا, اے عبد الرحمن, یہ
زعفران کی خوشبو کے دھبے یہ کیا ہے؟ تو سنیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ، یا رسول اللہ میں نے ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے، ایک کھجور کی گٹھلی کے سونے کے مقدار مہر میں نے باندھا ہے۔ اللہ کے نبی نے مبارکباد کی دعا دی، اس کے بعد حکم دیا عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ سن رہے ہیں آپ؟ کون سی ذات ہے یہ؟ زمین کے اوپر آسمان سے نیچے اس سے زیادہ مقدس کوئی ہستی نہیں۔ وہ شادی کی دعوت میں نہیں ہے، پھر کوئی صحابی بھی نہیں، کسی صحابی کو بھی نہیں معلوم، پھر نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ہم کو بلائے بغیر شادی کر لیے آپ، ہاں؟ صحابہ نے بھی نہیں کہا، تانے نہیں مارے صحابہ بھی، ارے کیسے ایمان والے یار تم نبی کو نہیں بلاتے، تم یہ بھی نہیں بولے صحابہ، تانے بھی نہیں دیے نا۔ کیوں نہیں دیے؟ اللہ کے نبی کی تربیت یہی تھی، شادی کے اندر کوئی دعوت ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے دعوت؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ولیمہ کرو، یہ ہے۔ دیکھیے آپ کتنی سادگی ہے ہمارے پاس۔ اب جو کچھ ہم کھلا لے رہے ہیں، پلا لے رہے ہیں، یہ کر لے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ ہماری جناب علی مستی الگ بات ہے، چھوڑ دیے جب اس سے، لیکن اسلامی نکاح کے جو فارمیلٹیز ہے اسلامی، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کھلا لے رہے ہیں ایک الگ بات ہے آپ، لیکن اگر آپ فارمیلٹیز بولیں گے، آپ اسلام کے قوانین بولیں گے آپ، تو اس کے اندر شادی کے کھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کوئی اس کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن آج اس انداز میں شادی کا کھانا مانگا جا رہا ہے، وہ بھی جناب علی شادی خانہ بھی اچھا ہونا ہے اور پھر کھانا بھی اچھا ہونا ہے۔ اب اندازہ کتنا خرچہ ہو رہا ہوگا بھائی؟ شادی خانہ اچھا بولے تو 2 لاکھ کا ہوتا پیکج، 1.5-2 لاکھ کم سے کم۔ اچھا کھانا پھر یہ بھی ہونا ذرا لڑکے کا سرکل بڑا، ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، بولے کم سے کم 600 آدمی، 600 آدمی ان کے 400 سے 1000 آدمی کتنے ہوتے؟ اب سب ملا کے 10 لاکھ کے قریب چلے آتے ہیں۔ پھر وہ جہیز جوڑے کی رقم یہ وہ الگ 10 لاکھ کے قریب، 20 لاکھ کا ہو گیا فگر۔ ایک بیٹی کی شادی 20 لاکھ، 4 بیٹیاں ہیں تو 3 بیٹیاں ہیں تو کہاں سے لائے گا بتائیے؟ اب آپ کیسے ہوگی شادی اس بچی کی؟ اب معاشرہ کتنا ظلم کر رہا۔ اور پھر یہ باتیں ہم ذرا غور کرنا چاہیے اس سلسلے میں، ایسے کام کرنے لگے عورتوں کو اتنی عقل نہیں ہے۔ یہ جب بہو لانے جاتے ہیں تو سارے ڈیمانڈ رکھتے ہیں یہ لوگ، عورتیں خود، لڑکے کی اماں یہ سب رکھتی ہے، جب ان کے گھر میں جب آئیں گا کوئی ان کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، اس سے خود بحران ہو جاتے ہیں، بھائی ہمارے پاس اتنا کہاں ہے اتنا، جب سمجھ میں نہیں ہے آپ کو، بہو کے گھر کو جا کے جب مانگے تھے تم لوگ، ہاں جب سمجھ میں نہیں آئی، ہاں دوسروں کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے کیا؟ بھائی جب آپ لیے ہیں تو یہ ضروری ہے نا، وہ بھی مانگیں گے آپ سے پھر، کیونکہ یہ تو جناب یہ فارمیلٹی بن گئے، اب یہ تم اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے اس کو۔ اللہ کا نظام تو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نکاح کو آسان کر دو، کہاں آسان کر رہے؟ دن پہ دن مشکل ہو رہا بھائی، پیسے کی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہے، صحت کی بربادی ہے شادیوں میں آج کل، 3 ہے۔ ایک مارواڑی بولا تھا یہ جملہ، ارے تمہارے شادیاں یارو پیسے کی بھی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہے، صحت کی بربادی، بولا مارواڑی، کئی کو بولا انہیں، ارے بھائی اتنا اسراف ہے تمہارے پاس دعوت ہے، پوچھو مت۔ پھر تیسری بات کیا بولا؟ اتنی رات تک کھا کے جاتے آ رہے ہیں آپ جناب علی، پھر پورے رات چلے آ رہی کھا کے آ رہے ہیں، صحت خراب، رات کو آ کے خوب کھا کے سو رہے ہیں آپ، کیا ہے؟ کون سا کام صحیح کر رہے ہیں بھائی بتائیے آپ؟ شادی کے معاملے میں ہم اللہ کے باغی بن چکے ہیں، اور پھر علماء بار بار بول رہے ہیں، آپ کو تاکید کر رہے ہیں، دیکھو سننے کے لیے تیار نہیں، ہماری مستی ہے اب یہ شادی ایک بار ہوتی ہے، ہم اپنی جناب علی ناچتے جھومتے کریں گے ہم شادی، ایسا اتنی آسانی سے نہیں کریں گے جیسا اللہ کے رسول بول رہے ہیں، ہم اتنا آسانی سے ہم نہیں کریں گے جیسا اللہ کے نبی بول رہے ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے کریں گے، ناچیں گے، کودیں گے، اچھلیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، شادی خانے کو سجائیں گے، ہاں پھولوں کے ہارا لائیں گے، دفے بجائیں گے، ایسا کریں گے شادی۔
ہاں اتنی آسانی کیا رسول بولے ویسا تھوڑا ہی کرتے ہیں اتنی آسانی سے، کیا ہم یتیم تھوڑا ہی ہیں؟ وہ ہے نبی کی اہمیت ہی نہیں ہے، شریعت کی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ شادی کے معاملے میں ہو رہا نہیں ہو رہا، جا کے دیکھیے آپ معاملہ جب ہمارے بیٹے کا آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے، شریعت وریعت سب بھول جاتے ہیں۔ جب ہماری بیٹی کا آتا ہے تو ہم کو شریعت یاد آتی ہے، بھئی شرعی حساب سے نہیں، اب باتیں ہوتے ہیں اب شرعی حساب اب چھائی رہ رہے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے دو کردار ہیں، ایک ہی آدمی کے دو کردار ہیں، ایک ماں کا کردار ہے، ایک ساس کا کردار ہے، ایک باپ کا کردار ہے، ایک سسر کا کردار ہے۔ باپ کا کردار یہ ہے ابو بیٹے کی شادی بولے تو پوچھو مت، لیکن بیٹی کا معاملہ آ گیا تو پھر وہاں پہ تو منڈی جھکائے ہوئے ہیں نا، اب تھوڑا سوچ سمجھ آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، دنیا میں بھی تم کو جناب یہ اذیت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ تو اسی لیے آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو آپ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کیجیے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ الحمدللہ ان کی اصلاح ہو گئی، نہیں بھائی میں شریعت کے مطابق کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا کھانا بھی نہیں چاہیے ہم کو، آپ کا کوئی چیز، بس ہم کو لڑکی کو جناب دے دو، بس ختم، نکاح پڑھا لے کے ہم گھر کو چلے آتے ہیں۔ نہیں اب ان کو مستی آتی ہے، ایسا کیسا ہوتا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں ادھر بھی، اب ادھر سدھاریں گے بولے تھا کہ ادھر خرابی پیدا ہو رہی۔ علماء کرام ادھر سدھار رہی تو ادھر خرابی پیدا ہو رہی۔ کیا بھائی، کیا بچے ہماری یتیم تھوڑا ہی ہے، اٹھا کے دے دیں گے کیا ایسے اٹھا کے؟ نہیں سب کریں گے ہم اس کے ساتھ۔ یہ ایک ہو رہا، ارے بھی منگ رہے نہیں نا، وہ لوگ نہیں چاہ رہے۔ میرے ملنے والوں میں ایک صاحب ہے، بہرحال ان کے رشتہ داروں میں ایسا ہے شریعت کے بیچارے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، لڑکی کو پسند کر لی انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں نہیں ہم تو دیں گے برابر۔ تو آخر میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، انہوں نے ہونا نہیں، کچھ نہیں ہونا، انہوں نے بغیر ہم دیے کہ شادی نہیں ہوتی، ختم۔ یہ دو کتنی مستی ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے آپ اپنے لڑکی پہ خرچ کرنا چاہ رہے کیجئے، آپ یہ جو جہیز پیس کے جو 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ، پھر یہ شادی خانے کا خرچہ، ایک آدھ دونوں کے ملا کے اگر 15 لاکھ بھی پکڑ لیے تو جناب یہ آپ کو لڑکے والا تو پر کچھ نہیں ہونا، ہر چیز ہمارے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ فرنیچر دیے تو رکھیں گے کہاں ہم؟ آپ فریج دیں گے ہم رکھیں گے ہمارے پاس، واشنگ مشین ہمارے پاس، اے سی ہمارے پاس، کار ہمارے پاس، سب کچھ ہے، ہم رکھیں گے کہاں؟ نہیں، ہم اس کے بعد بھی دینا چاہ رہے ہیں، انہوں نہیں مانگنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کرنا، آپ یہ کرنا، وہ جو 15 لاکھ کا خرچہ ہو رہا نا، وہ 15 لاکھ کا زیور بیٹی کو دے دینا، تاکہ بیٹی کی سیکورٹی ہو جاتی، اس سے کل کے دن کوئی برے وقت آ جائے، کوئی برے حالات آ جائے تو وہ کم از کم وہ جو اس کی مالک رہتی ہے انہیں ایسا کرو نا۔ نہیں ایسا کرے تو نام نہیں ہوتا نا، چھپ چھپا کے دے دیے، یہ شادی خانہ لیں گے، ہم نے شہرت ہے اس کے اندر، ہماری جائے ہے، ہم بھی ایسا کھانا کھلائے، ہم بھی یہ ہے، یہ ہونا ہے اصل میں، نفس اصل میں ہے۔ وہ سونا دے دیے تو کون دیکھ رہا، وہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، خالی یہ ہے اصل چیز۔ انسان چاہتا ہے کہ شادی کے بہانے میں اپنا جناب عالی اپنی شہرت چاہتا ہے، ایسا ہے معاملہ۔ دیکھیے رمضان آتا ہے تو رمضان کے بھوک کے بہانے میں کھانا کھاتے، دبا کے وہ کھا لیتے، ہم دنوں میں نہیں کھاتے، وہ بھی یہ معاملہ ایسی چاہیے، بہانہ چاہیے ہم کو کچھ تو بھی کھانے کا۔ تو یہ بہانے شریعت کے بہانے ہیں یہ سارے، تو فرمائے کہ نہیں، منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر ایسے لوگ کسی کو مل جائے الحمدللہ، آپ سمجھیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ اس میں اس رشتے کو قبول کیجئے الحمدللہ، لیکن اس کے اندر نہیں۔ لیکن زیادہ طور پہ ہمارے پاس ایسے ہی ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر جناب ایک بوجھ بن کے یہ رشتے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی تھی بھائی، اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی، وہ کیا تھی؟ سب سے اجر کے اعظم نکاح جس کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم تکلیف ہو۔ لفظ تکلیف کیا آتے ہیں اس کے اندر
کم سے کم تکلیف کم ہو ان کے اندر آپس میں، تو وہ نکاح بابرکت ہے. ان اعظم النکاح برکتن فرمایا حدیث میں، برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچہ ہو. یہ ہو گیا. دوسری بات، اس میں آج کل ایک بگاڑ پیدا ہو گیا اکثر. وہ بگاڑ کیا پیدا ہو گیا؟ عصر کے بعد نکاح ہو رہا مسجد میں، اور 11 بجے شادی خانے میں دولہے میں آ رہی. عصر کے بعد میں نکاح کر کے یہیں سے بچی کو سیدھا کہاں لے آ رہا؟ بیوٹی پارلر. اب اس کو وہاں پہ سجا کے کر کے سیدھا شادی خانے کو لاتے 11 بج جا رہے ہیں. اور بعض وقت تو لڑکے بھی جا رہے ہیں بیوٹی پارلر کو، انہوں بھی جا کے آ رہی ہیں، وہاں سے بن ٹن کے آتے کوڑاب. یہ کون سا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے مسجد میں نکاح کیوں کیا آپ نے؟ پھر اب شادی خانہ ہی تھا تو پھر مسجد میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ شادی خانے میں نکاح ہو جاتا. پھر یہ ضرورت کیا تھی؟ نہیں، ان کو بولنا ہے کل کے دن ہم مسجد میں لڑکا ہے، مسجد میں نکاح ہوا ہے ہمارا، بار بار مسجد میں نکاح ہوا ہے. اب یا مسجد میں نکاح کر کے پھر ساری بدماشیاں شادی خانے میں کرتے. اب پورا وہ آ رہی توپیاں جناب علی، وہ گھوڑے آ رہی ہیں، ہتھیاں آ رہی ہیں، وہ باجے بج رہے ہیں، یہ بج رہے ہیں، وہ بج رہے ہیں، قوالیاں ہو رہے ہیں، کیا کیا کی ہو رہا ہو اب جناب علی. رات کے 2 3 بج جا رہے ہیں جناب علی. اب وہاں پورے شیطانیت کرنا ہے ان کو، سمجھے؟ اب طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں نکاح کر کے اللہ کو راضی کر لو، شادی خانے میں نکاح کر کے شیطان کو راضی کر لو، دونوں راضی ہونا ہے. یہی ہے نا. اور ایک بگاڑ کیا ہے اس میں؟ جو لوگ شادی خانے میں نکاح کر رہے ہیں، دولہا آنے سے پہلے یا بعد میں جناب علی گھر کو جہیز پہنچ جا رہا، سیم ڈے، اسی رات کو، اسی وقت. اور مسجد میں نکاح جو لوگ کر رہے ہیں 3 دن پہلے گھر کو جہیز جا رہا. یہ دیکھو آپ منگا لیا، پہلے چنو، کیا بولے تو مسجد میں نکاح کر رہے ہیں. پھر عجیب حالات ہو گئی مسلمانوں کی بھائی، عجیب. دوسری قومیں ہنس رہی ہمارے اوپر. ہم کو ماڈل بننا تھا، دوسری قومیں شادیوں کے تعلق سے بڑے پریشان ہیں وہ لوگ. ہم کو مثال دینا تھا وہ لوگ. ارے دیکھو یارو، مسلمانوں کی شادیاں دیکھو کتنے آسانی سے ہو رہی. کیا بھائی؟ دیکھو اس قوم کو، دیکھو ذرا. یہ بولنا تھا وہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس تو دین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے. مصیبت میں ہیں وہ لوگ بھی، جن کے پاس بیٹی ہو گئی. مسلمان ان کو آئیڈیل بننا تھا مسلمان، لیکن معاملہ ہم ان سے زیادہ آگے بڑھ گئے. ہر ایسے بات سے یہ بات ہو گئی. دوسری، اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہمارے پاس ہیں معاشرے میں، میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے، الحمدللہ نکاح ہو گیا، چلیے اس کے بعد پھر جمعگیاں شروع ہو جاتے ہیں. جمعگیاں شروع ہونے کا پھر سلامیاں شروع ہو جاتے ہیں. پھر پہلی عید آئی، وہ آیا، سب پورے داماد کا خیال رکھنا ہے نا. پہلی جمعگی انہوں کرنا، یہاں سے شروع ہوتی. پھر جمعگی آئی تو ان کو پھر اس وقت دینا پڑتا کچھ تو بھی، سلامی. اب ایسے طریقے 4 یا 5 جمعگیاں ہوتے، وہ ہر جمعگی میں کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے. کیا جی؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے انہوں اتنے سلامیاں لے رہی، لیکن سسرے کو کبھی بھی وعلیکم سلام ہی نہیں بولتے انہوں. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ہے نا. یعنی اب اتنا لے رہے ہیں تو کم از کم اماں بابا کا درجہ رکھتے انہوں بھی، ان کو بھی کچھ بھی تو لا کے دینا نا جی تحفہ، ابا یہ میری طرف سے ہے بول کے. نہیں، خالی انکمنگ پورا چل رہا ہے. نو وعلیکم سلام. چلیے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب الحمدللہ نے کہا کر خوشخبری دیتی اولاد کی، باپ بننے کی خوشخبری گئی، ماں بننے کی خوشخبری آ گئی. 3 مہینے 4 مہینے کا حمل ٹھہر گیا، ڈاکٹر بول دیا حمل سے، بہرحال چلو. اس کے بعد 6 مہینے ہو گئے. تو اب جدید اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اب ساس سسر کیا بول رہے معلوم؟ حاملہ ہے بیچاری، تمہارے امی کے گھر کے قریب کوسا دوا خانہ لگتا، وہاں کا کارڈ بناؤ. تم نہیں سمجھ رہے بات کو؟ کارڈ کہاں کا بنانا؟
تاکہ خرچہ ادھر ہی ہونا، ادھر ہونا ہی نہیں. پھر اس کے بعد جب ہو گئی ڈلیوری الحمدللہ، سارا خرچہ کون دے رہے ہیں؟ اب نہیں دیتے، دادا دیتے نا دادی دیتے، اپنا شوہر دیتا. آپ انہیں تو بیچارہ کدھر پڑا ہوا ہے اب یہ. اب سارا خرچہ لڑکی والے دینا زچگی کا. اور یہ فارمیلٹی جس طرح جوڑے کی رقم کی ایک رسم بن چکی ہے نا، اسی طرح پہلے زچگی کی بھی ایک رسم بن چکی ہے کہ وہ لڑکی والے ہی کرانا پہلی زچگی. یہ بن چکی ہے رسم. ارے ایسا ارے نہیں معلوم تم کو؟ اب تک ساری دنیا ویچ کر رہی ہے. عجیب خبر ہے، نہیں معلوم. بحث ہاں. اب دوا خانے میں آئے، دوائیں لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ساس بھی ہے، سسرے بھی ہے، نانا بھی ہے، نانا بھی ہے. اندر سے ڈاکٹر آ رہا، چٹھی دے رہا. وہ کدھر دور جا کے بیٹھے ہوئے، وہ سامنے تو نانی بیٹھی ہوئی ہے بیچاری. اور وہ ڈاکٹر نرس لا رہی، نانی کچھ دے رہی چٹھی، انہیں بھاگ رہی میڈیکل ہال. انہوں بیٹھے ہوئے خامی مست دیکھ لیتے ہوئے. شرم آنا یارو، شرم آنا. ڈوب کے مرو. انسان مرد بولنے کے قابل نہیں ہے ایسے لوگ. پورا خرچہ دم کر دیے ہیں لڑکی والوں کو. کچھ لوگ تو ایسے کہ جام و جہیز لینے کے بعد ایسے بھی 3-4 کیس میرے سامنے آئے. کچھ کم 1.5 لاکھ کی بائک دلائے، اس کو دلانے کے 6 مہینے کے بعد اس کے اوپر فائنانس چڑھا دیا انہیں. 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ابھی گاڑی کو لے کے جا کر فائنانس چڑھا دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب کیا حالت ہے اس کی. اب وہ فائنانس نہیں بندے لگ کھینچ لے کے گیا، پیدل ہو گئے، ختم ہو گئی بات. ہے کیا من کے کھانے کی عادت پڑ گئی، کبھی بھی سکون میں رہیں گے تم. برکت ہی نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو. مرد بنا، اللہ بولا میں نے مرد کو عورت کا ذمہ دار، عورت کا محافظ بنایا ہے. مرد کی یہ ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء. ایک صاحب ہے ہمارے دوست تھے، انتقال ہو گیا ان کا. 3 بیٹیاں تھے ان کے. نظام ملٹری کے آرمی ریٹائر تھے انہوں. قلعے میں ان کا گھر تھا. ملاقات ہوئی بہت دن کے بعد. انہیں بولے گھر کا نہیں ابھی تو کرایہ کے. ارے آپ کا تو ذاتی گھر تھا نا. بولے نہیں یوسف صاحب، بولے وہ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے میں گھر بھیج دیا. بڈھے ہو گئے انہوں. آخری بیٹا ہے ان کو ایک چھوٹا سا. بیٹا باپ فٹ پاتھ پہ آ گئے بیٹیوں کے لیے. سوچ رہے ہیں آپ؟ اور وہ بیچارہ چلو باپ تو گئے، اس کا کیا ہوگا؟ چھوٹے بچے کا وہ ایک ہاتھ، اس کا کیا ہوگا؟ کہاں رہیں گا انہیں؟ اس کے بچے کی بربادی کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ یہ معاشرہ بنے گا. خون کے آنسو روتے ہوئے بولے انہوں نے. تو یہ مطلب کہ آج ہم اتنا تنگ کر کے رکھ دیے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کہ ہم اب باپ فٹ پاتھ پہ آ جانا بیٹی کی شادی اگر ہے تو یہ حالت کر کے رکھ دی. سمجھ ہی نہیں رہے بھائی لوگ اس کو. اتنا لیا معلوم بھی ہوگا، اتنا جہیز لیا، اتنا جوڑے کی رقم لیا، اتنا یہ وہ لیا، پھر بھی آپ شادی میں جا کے شادی کا کھانا کھا رہی. ارے یار تم کو افسوس ہونا چاہیے. وہ شادی کا کھانا مانگ کے لیے وہ لوگ. لڑکے والے بولے کہ بھئی ہمارا بچہ شادی کھانا اچھا لے، کھانا اچھا کھلاؤ، اتنے لوگ آ رہے ہمارے بول کے باضابطہ لڑکے لیے آپ. تو وہ دعوت ہی نہیں بن سکتی. وہ دعوت کس کے مانے؟ دعوت بولتے کس کو؟ مانگ کے لیے تو دعوت دیتے بھائی میں ذرا میرے کو کھانا چاہیے، دعوت ہے یہ نہیں. یہ تو بھیک بولتے اس کو. دعوت وہ ہے جو آپ کو باعزت آپ کو بلایا جائے. آپ خود بھی منگ کے کھا رہے ہیں اور آپ کے رشتہ دار دوستوں کو بھی آپ منگ کے کھلا رہے ہیں، دوسروں کو بھی. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ اسی لیے آپ کوئی اگر لڑکی کے شادی میں جا رہی ہیں آپ اور وہاں پہ کھانا ہے تو یہ پہلے پوچھ لو آپ کیا بھائی وہ لوگ اپنے طور پہ بغیر مانگے کے اپنے خوشی سے کھلا لے رہے ہیں یا آپ رکھے کچھ. اگر آپ
بولے کہ نہیں بھائی ہمارا ڈیمانڈ تھا، تو وہ کھانا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، مانگ کے آپ زبردست پریشر ڈال کے کھا رہے ہیں، پریشان کر کے آپ نہیں. اگر لڑکی والے آپ کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں آپ کو، تو اس میں مسئلہ نہیں، آپ جا سکتے. لیکن یہ ان کی طرف سے، آپ دولہے والوں کی طرف سے مانگ کے کھا رہے ہیں، ایک مسئلہ بنتا ہے ایسا. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری آج کے معاشرے کے اندر، آج کے ماحول میں، یہ ساری چیزوں کو، سارے رسومات کو شادی سے لنک کر دیا گیا ہے، شادی کے رسومات میں داخل کر دیا گیا ہے اس کو، اور ساری پریشانیاں ہیں. شادی کے معنی خوشی کے ہیں، لیکن شادی کے معنی آج پریشانی بربادی کے ہو گئے. آج لڑکی والے، ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے، شادی کے دن چاہے خوشی کی ہو رہی ہو شادی، خوشی اور شہنائی کس کے گھر میں بجتے ہیں؟ لڑکے والوں کے گھر میں بجتے. لڑکی اپنے گھر سے جا رہی ہے تو اس گھر میں ویرانی چھا جاتی، ماں باپ کو رات بھر نیند نہیں آتی. آپ کا دل کا ٹکڑا جو ہے اب جدا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میری بیٹی وہاں جا رہی ہے، کیا ماحول رہے گا، کیسا رہے گا. دیکھ باپ، غم کا ماحول ہوتا وہاں پہ، اور یہاں خوشی کا ہوتا ہے. اس کو سوچئے. اس کے باوجود پھر انہی کو تنگ کرنا، آپ ظلم فرمائے. اس لیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی بھی کسی کی دشمنی یا زیادتی کر کے ناحق طرف مال کھائے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب میں اس کو جہنم کے آگ میں ڈالوں گا، بولا اللہ. یہ سورہ نساء میں 6 آیت مبارکہ. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ زچگی ہو گئی تو پورا خرچہ لڑکی والوں کے چورا بھی. پھر الحمدللہ چلو بھائی، اس کے بعد چچا بچہ 40 دن ہو گئے، اب جناب پاک صاف ہو گئے، پھر ایک چھوٹی سی دعوت کرنا، پھر بلانا ان کو. ہاں، اب آئیں گے نا بھائی، لڑکی کو لینے آئیں گے، بچے چچا تھی اب تک، اب آئیں گے بچے کو لینے، ان کو ایک دعوت کرنا. پھر وہ دعوت میں بھی بچے کو جہیز دینا، اس کو بھی ایک جھولا ہونا، پلنگ ہونا، بستر ہونا، ہاں، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہونا، جیسا ان کو دیے. اب سمجھے آپ؟ وہ بیچارہ نانا پریشان ہے، نانی بول رہے بھائی کیا کرتے ہیں، اب مسئلے ہیں، رسومات بن گئے خاندان کے، لاؤ جی جاؤ. میں نے کہاں سے لوں بھائی، ابھی تک وہ قرضہ ادا نہیں، وہ شادی کا ابھی کہاں سے لو؟ نہیں دینا پڑتا، نہیں تو بدنامی ہوتی، بچے اچھا نہیں چپ. اور بیچارہ پھر گیا لانے کے لیے، کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے لایا، پھر بولا اجاڑو، اس کو بھی دو، پوٹے کو بھی دو، باپ کو دیا، اس کو بھی دے کے اجاڑو، ختم کرو قصہ. اور کیا ہے، دم دم کر کے رکھ دیا شادی کر کے. شادی کسی کی بربادی ہے، دونوں خاندانوں میں، دونوں فریقوں میں خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، وہ شادی ہوتی ہے. وہ انہوں ولیمہ کر رہے ہیں، ولیمے کی دعوت دینے آئے. اب یہاں دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے نا، 600 آدمی بولے نا، یہاں کے دعوت دے کے بڑی مشکل کہ بھائی 200 آدمی لانا، آپ 600 آدمی لانا، آپ نہیں ہے، بے بس ہے لڑکی والے، نہیں بول سکتے، اب جواب ہی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے صاحب 200 نہیں 100 لا لیتے ہم کیونکہ مجبور ہو گئے، پورا پسے ہوئے. ظلم کی چکی ہے یہ، جو پیسی جا رہی ہے، کچھ نہیں بول سکتے. وہ فرعون جو ظلم کرا تھا نا، وہ یہاں شادیوں میں دکھ رہا ہمارے کو. نہیں بول سکتے لوگ، زبان کھول کے کچھ بھی نہیں بول سکتے. لڑکی والے اتنے دبے ہوئے، اتنے خوف زدہ ہیں، کیونکہ دل کا ٹکڑا ان کے گھر میں، اگر کچھ بولیں گے تو بچی کو تانے ماریں گے یہ لوگ، اسی لیے نہیں بولتے کچھ بھی، سہ لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، غم کے گھوٹ پی لیتے ہیں. اب ان کا ولیمہ ہو رہا. شیطانیت کتنی ہو رہی ولیمے کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں دولہا جو ہے سہرے سے آتا تھا، اب کیا ہو رہا؟ مطلب یہ کہ دولہا جب آتا تھا سہرے سے، دولہے کے باجے سے آتا تھا انہیں. اب کیا ہو گیا؟ ترقی جہالت کی کتنی ہو گئی. دولہا باجے سے آتا تھا، اب دولہے کا ہار باجے سے آ رہا.
دیکھو ہار لا رہے ہیں دوتا، باجے سے ہار آ رہا، ہزاروں روپے کے پٹاخے پھٹ رہے ہیں، روڈ جام ہے، فلاں ہے، کتوں کو تکلیف ہو رہی، راتوں کی نیند نہیں لوگوں کے اندر، بجے بج رہے ہیں، ساؤنڈ بج رہا ہے، کیا کیا ہو رہا، کتنے بھائی کتنے گنہگار ہو رہے ہم. اللہ کے نبی یہ فرمایا تھا کہ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ کم سے کم، ایمان کی آخری علامت آپ نے فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. آپ جس راستے سے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی پتھر آ گیا، گھوڑا آ گیا، تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، آپ اس کو ہٹا دیں وہاں سے. یہ تھی ایمان کی علامت. آپ تو راستے کے پتھر بن کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ روڈ جام ہو رہی ہے، لوگوں کا پیٹرول جل رہا ہے، کس کو کہاں جانا ہے، کس کو کہاں جانا ہے، کس کو کدھر جانا ہے، کیا کیا ہے، بس ختم، شادی ہے. کون کتنی تکلیف دیں گے آپ اپنے عمل سے. اور پھر النکاح من سنتی بول رہے ہیں تم بھی. رخے کے اوپر لکھ دیا بعد آپ تو، رخا اوپر ہی چھے، اندر کھولنے سے پہلے ہی چھے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم النکاح من سنت. شروع اللہ کے نام سے، درود و سلام رسول کے اوپر. نکاح کرنا رسول کا طریقہ ہے، جہیز جوڑے کی لینا میرا طریقہ ہے. ابھی کیا ہے، وہ لکھ رہا تو نہیں مگر کر رہا وہی کام نہیں. کیا آئیڈیا ہے، دیکھو اللہ کے نام سے شروع کر رہا، درود و سلام بھیج رہا، حدیث پڑھ کے بول رہا یہ میرا طریقہ ہے. یہ حال ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں چونکہ بہت ساری کچھ باتیں رہ گئی تھی، میں آپ کے سامنے اسی لیے تکمیل کر رہا ہوں آج یہ نکاح کے مسئلے کو. نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے، یہ حدیث آئی ہے. اور حدیث کیا ہے رسول اللہ کی؟ سب سے بڑا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. کم خرچ ہو. اب یہ غیر شرعی لوگوں کو تکلیف دے کے آپ جو شادی کر رہے ہیں، آپ ہم جو جا کے آپ اس کو جناب علی گلے مل کے مبارکباد دے رہی، کیا کس منہ سے مبارکباد دیں گے؟ کون سا اچھا کام کرا بھائی تو؟ ہاں کوئی اچھا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. عجیب و غریب حالت بنا کے رکھ دیے. تو اس میں ہم کو سدھرنا پڑے گا، اصلاح گھر کے بڑے لوگ کرنا پڑے گا. دوسروں کا دیا ہوا مال، مسئلہ مشہور ہے، دوسروں کا دیا ہوا رہتا نہیں اور اللہ کا دیا ہوا سرتا نہیں بول کے ہے. آپ کتنی بھی لیں گے وہاں سے اس کے بعد ختم ہی ہے نا. رہتا ہو نہیں 5 لاکھ جوڑے کتنے کی کہیں گے آپ؟ داد جہیز سب آ گیا، کتنے دن استعمال کریں گے آپ؟ پھر خود کچھ کمانا ہے نا. یہ تو سوچو آخر، لیکن یہ دھبا تو رہ گیا نا آپ کی زندگی کے اوپر. ہاں بچے بڑے ہو کے اگر بچے پوچھے پلٹ کے، بہت بچوں کو بٹھا کے بہت پپیاں کر رہے ہیں آپ ڈیڈی، میرے پیارے بیٹے، بچہ پلٹ کے پوچھ لیا ابا آپ شادی کے بعد امی سے پیسے مانگے کہتے نا، کیا رہتی ہے تمہاری عزت؟ بچہ پوچھ لیا تو ہاں رہتی کچھ عزت؟ بچہ پوچھ لیا ابا آپ کھانا بھی منگ کے لیے کہتے نا آپ امی سے، کیا رہتی عزت؟ بولو تم، بولو. نہیں تو نہیں بول سکتے نا انہوں. ہاں بھائی آج کل بچے ایڈوانس ہیں، سب کچھ معلوم ہو رہا ان کو، پہلے کا دور نہیں رہا نا. اب یہ سب ہو رہا. اپنی اولاد جب آپ کے سامنے آئیں گی، جب غصہ کریں گے آپ تو پلٹ کے بول دیے تو اب پلٹ کے انہیں بار بار آپ سے پیسے مانگ رہا، ڈیڈی وہ دیو میرے کو پیسے، یہ دیو. چپ جب دیکھے مانگتے رہتا. آپ بھی نہیں مانگے گا ممی سے شادی کے وقت؟ میں مانگے تو کیا ہو رہا؟ میں تو بیٹا ہوں، آپ کا حق ہے مانگتا ہوں. تم ممی سے مانگے نا جب. کیا بولتے آپ؟ ہاں یہ سب ویک پوائنٹ معلوم ہوگا، دکھتی رہیں گے. تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟
اصلاح کیجئے. خیر یہ تو ساری دنیا کی حد تک باتیں ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا ہمارا؟ پھر جب اللہ کی عدالت میں ہم ٹھہریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی طرف سے ٹھہرے گا. یہ قرآن میں بات آتی ہے نا، وہ مشرکان عرب کے طرف جنہوں نے اپنے بچوں کو زندہ گاڑا تھا، ان کے متعلق قرآن میں آتی ہے نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو معصوم بچوں کی طرف سے خود کہے گا کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا گناہ تھا جنہوں نے تم کو قتل کر دیا. اللہ خود کہے گا. مظلوم کی طرف سے اللہ خود ٹھہر جائے گا وکیل بن کے. جب کیا جواب دو گے، جب کیا حالت ہوگی تمہاری، اور اس وقت تمہارے پاس جو ہے نا چکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی یاد رہیں گے. ہاں کرا تھا ماں یہ لے لے اللہ بول کے، دینے کچھ نہیں گا نا. اب یہ سب دے دیتا ہوں واپس کرتا ہوں بول بھی نہیں سکتے نا. وہاں پہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، آپ 1 روپیہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. آپ اس وقت کیا ہوئیں گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا اس دن، انصاف کے فیصلے ہوں گے. ساس بھی کٹہرے میں آئے گی، سسر بھی کٹہرے میں آئے گا، دولہے کے بہنیں بھی کٹہرے میں آئیں گے، سب کٹہرے میں آئیں گے. بولو کیا کرے تم اس تعلق سے؟ میں کیا حکم دیا تھا قرآن میں؟ میرا کیا حکم تھا؟ میں نبی کو بھیجا تھا. ان کے نکاح کیسے ہوئے؟ صحابہ کے نکاح کیسے ہوئے؟ تمہارے پاس نہیں تھا یہ سارا معاملہ؟ جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ یہ ساس کا، یہ سسر کا، یہ جن کے من کے کھائے ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے یہ لوگ کل اللہ کے پاس؟ کیونکہ مرنا تو ہے نا، مرنے کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے کیسا بھی. وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ وہاں کا سوچیے آپ پہلے. یہ تو چھوڑ دیجئے، کتنے دن کھائیں گے آپ من کے؟ جہیز کا سامان کتنے دن استعمال کریں گے؟ جوڑے کی رقم کتنے دن کھائیں گے آپ؟ بتاؤ آپ. یہ سب ہضم کرنے کے بعد، اس کے بعد قبر کی تنہائی جب آئے گی تمہارے سامنے، کیا کرو گے اس وقت تم؟ کوئی بھی نہیں آئے گا تمہارے ساتھ میں. کیا جواب؟ اللہ پوچھے گا ظلم کیا تم نے، ظلم کیا تھا یہ. ہاں پریشان تھے وہ لوگ، گھر بیچ دیے انہوں نے، انہوں فٹ پاتھ پہ آ گئے، بوڑھے تھے انہوں. اور تم کیا کر دیا؟ اپنی زندگی اپنی بسانے کے لیے دوسروں کو فٹ پاتھ پہ لاتے آپ، دوسروں کو برباد کرتے آپ. معمولی جرم نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں ہم. خاندان تباہ ہو رہے ہیں ہمارے. سب سے پہلے عورت کو سدھرنا ہے، عورت کو پہلے اس معاملے میں. مرد کا کوئی زیادہ رول ہی نہیں ہے شادی میں، جبکہ اللہ بولا تم ذمہ دار، لیکن ہم ہٹ گئے وہاں سے. اب مرد کو کیا ذمہ داری دے دی خالی شادی میں؟ کیا ذمہ داری دی مرد کو؟ لڑکے کے والد کو کیا ذمہ داری دی شادی میں؟ سب عورت ہی کر رہی. اب کیا دیے؟ جا کے رخے چھپانا، رخے بانٹنا، ختم. اس کے سوا کچھ نہیں. اب بیچارہ پھر رہا رخے لے کے. اب سب معاملہ میڈم ہی کر لے رہے ہیں. پوچھنا پوچھانا، میڈم بیٹی آئے تو نو کر لے رہے ہیں. اور ماں جو ہے نا بچوں کے باتوں میں بہت آ جاتی، جو بچی کان میں بولے وہی کرتی ماں وہاں. ہاں گھر میں چاہے ایک ویلن تو گھر میں ہی ہے وہاں پہ. اب بھابھی گھر میں آنے کے بعد بھابھی بھاتی بھی نہیں ان کو. اب اچھا نہیں دکھتا بھابھی نئے کپڑے پہن رہی، بھابھی ویسا ایسا، ان کو اچھا نہیں دکھتا. اب کچھ تو بھی بہانے ملا کے ٹینشن پیدا کرتے تھے گھروں کے اندر. گھر کی کہانی ہے، گھر کی کہانی. اسی لیے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ دنیا بھی ہماری جہنم ہے اور آخرت تو جہنم ہے ہی ہے. پھر سمجھیے آپ اس بات کو، ایزی مت لیجیے اس کے اوپر. عورتیں ہیں، گھر کی ذمہ دار ہیں، تو آگے بڑھیے. اللہ اس کے نبی کے مطابق رشتے طے کیجیے، نکاح کو کیجیے، آسان بنائیے نکاحوں کو، بالکل شریعت کے مطابق نکاح کیجیے. اس کے اندر آپ کو اللہ نے برکت بھی رکھی ہوگی، اس کے اندر آپ کی آنے والی نسل بھی آپ کے لیے جو ہے نا الحمدللہ نیک اور صالح نکلے گی. سارے کے لیے دعائیں شامل حال رہیں گے اس میں، تو بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں میں آج. الحمدللہ 3 جمعہ سے یہ چل رہی ہے، تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کیا ہوں میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے بھی. تو بہرحال صرف سننے کا مطلب نہیں ہے، اس کو عملی زندگی میں لائیے آپ، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے ہماری، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اسی لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.